رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اعلان کیا گیا کہ وزارت الشؤون الاسلامیہ کی طرف سے یہ 10 روزہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہے کن داعین، یعنی داعی بنیے۔ داعی بننے کے کیا طریقے ہیں، داعی کی کیا شروط ہیں، اور یہ جو معرض یا نمائش یا ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے یہ وسائل الدعوہ کی نمائش ہے، یعنی دعوت التبلیغ کے میدان میں کون سے ذرائع اور وسائل کا، کون سے جدید آلات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ اندر جا کے دیکھے ہوں گے تو اس میں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کے جدید ذرائع اور وسائل کا اس میں انتظام کیا گیا ہے، اور ان جدید ذرائع اور وسائل اور آلات کے ذریعے اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا رہا ہے، اور اس راستے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم جہاں تک ہو سکے ہم کو بھی ان جدید ذرائع اور وسائل کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ جہاں لوگ برائیوں کے لیے ان ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ان ذرائع اور ابلاغ کا استعمال نیک کام کے لیے، اچھائیوں کے لیے کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اسی مقصد سے یہ نمائش لگی ہوئی ہے، اور اسی نمائش کے ضمن میں کچھ جالیات کے لیے، مختلف کمیونٹیوں کے لیے لیکچرز کا بھی انتظام کیا گیا۔ اسی لیکچر کے ضمن میں آج کا ایک لیکچر ہے ہندی زبان میں، اور کل ایک لیکچر ہوگا اردو زبان میں، اور اردو زبان میں ایک اور ہوگا بدھ کے دن، اور سب کی ٹائمنگ عشاء کے بعد ہے اور جگہ یہی ہے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کیف نفہم التوحید۔ کیف نفہم التوحید، یعنی ہم توحید کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، توحید کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہوگا، توحید کا کیا مفہوم ہے، توحید کو کیسے سمجھیں۔ تو اس نقطے کی میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، اور میں نے اپنے محاضرے کو چند نکات میں تقسیم کیا ہے، انہی نکات کی میں وضاحت کروں گا۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ پہلا نقطہ میرا ہے عقیدے کی اہمیت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ ہی وہ ایسی چیز ہے جس پر قوموں کی عمارت استوار ہوتی ہے، قوموں کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سمجھیے کہ کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے، کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چوم سکتی ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، اور اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ ڈھہ جائے گی۔ عمارت کی مثال آپ لیجئے کہ عمارت کے اندر اصل چیز کیا ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد اگر مضبوط ہے تو عمارت سمجھیے مضبوط ہے، اور عمارت کی مضبوطی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی بنیاد ہی کمزور ہو، یا ایسی جگہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو جو دلدل ہو، دلدلی جگہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، تو اس عمارت کی مضبوطی کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہی معاملہ انسان کی زندگی میں عقیدے کا ہے۔ عقیدہ جو ہے جنت کے حصول، کامیابی اور کامرانی اور نجات پانے کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سمجھیے اللہ رب العالمین کے ہاں نجات ممکن ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سمجھیے ہماری جو جسم کی جو عمارت ہے وہ عمارت کمزور ہے۔ ہم کتنے بھی اعمال کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس بنیاد کے خراب ہونے کی وجہ سے، بنیاد کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری بنیاد کو مضبوط کرے، ہمارے عقیدے کو درست کرے۔ آپ عقیدے کا اندازہ یا عبادت کی اہمیت کا اندازہ اسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور انبیاء بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی الوہیت کی طرف بلایا جائے۔ آپ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی عبادت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ہر نبی نے، 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی نے تقریباً اپنی دعوت کی ابتدا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے کیا ہے۔ ہر نبی نے جب پہلی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی تو اس کی ابتدا کس سے کی ہے؟ اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ وہ ہے جو معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا اسی کلمے سے ہوئی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو یہ عبارت ہر نبی کے دعوت کے ابتدا میں آپ کو ملے گی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔
اسی طرح سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کس لیے بھیجا ہے؟ یہ حکم دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اللہ کی عبادت پر کاربند ہو جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دور رہو۔ میں نے اس سے پہلے کہ دروس میں وضاحت کی ہے، جو لوگ حاضر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو یا ہر اس نفس کو جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہ وضاحت کی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، ہر قوم میں نبی مبعوث کیا ہے، اور ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی قوم کو آپ اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اور طاغوت سے اجتناب کرے، طاغوت سے دور رہے۔ طاغوت کے اندر تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجی جانے والی تمام چیزیں داخل ہو گئیں، تو طاغوت سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کا نکتہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، اور اسی حق کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنے اس قول میں کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے، جن اور انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی بجا لائیں، اللہ کی عبادت انجام دیں۔ تو جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ غالباً اس کو سنے ہوں گے۔ معاذ ابن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کی وضاحت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا آدمی جو اس کی عبادت کرتا ہو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اس کو عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا اور اللہ پر حق ہے۔ اللہ رب العالمین بغیر کسی وجہ کے، بغیر گناہ کے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا اور عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بندوں کے حق کی بھی وضاحت کی گئی ہے، اللہ کے حق کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ہمیں اس حق کو ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی ہم کو کرنی ہے۔ اگر اس حق کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہماری پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ نکتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حق ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، اس سے پہلے کوئی اور حق نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ اور بندے کا معاملہ آ جائے تو اللہ کے حق کو مقدم کیا جائے گا، اللہ کی عبادت کو مقدم کیا جائے گا، اللہ کے قول کو مقدم کیا جائے گا، بندے کے قول کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کا جو عبادت کا حق ہے، یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں، لیکن اگر ماں باپ بھی اللہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کی فرما برداری کہاں تک کی جائے گی؟ ماں باپ کی فرما برداری وہیں تک کی جائے گی جہاں تک وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ جیسے عظیم ہستیوں کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اسی حق کی وضاحت اپنے اس قول میں کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے
اپنے رسول کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب نے یہ چیز مقرر کر دی ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ گزر کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر والدین کا بہت بڑا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد، اس کے رسول کے بعد والدین کا حق ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہمارے اوپر عبادت کا حق ہے، وہ حق چونکہ تمام حقوق پر افضل ہے، تمام حقوق پر فضیلت رکھتا ہے، اور دین کے تمام احکام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی جو عبادت کا حق ہے، یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، تمام حقوق سے افضل ہے، تمام احکام کی جڑ اور بنیاد اسی حق پر ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس 13 سالہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حق پر زور دیتے رہیں، اسی حق پر زور دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے اس حق کی ادائیگی کی دعوت دیتے رہیں۔ 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی اسی حق کو ثابت کرنے میں، لوگوں کو اسی حق کی ادائیگی کا حکم۔ دیکھیے، نماز کے علاوہ، عبادت کے علاوہ کوئی اور حکم مکہ میں نہیں دیا گیا تھا، مکہ میں کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے اسی عبادت کے حق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اس کی دعوت دیتے رہے، 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی حق کی طرف بلاتے رہے۔ اور مکی آیتوں کا آپ اندازہ لگائیے، مکی آیتوں کا ترجمے کے ساتھ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی آیتوں میں زیادہ تر عام طور سے توحید کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو، اللہ تعالیٰ نے سب کو وجود بخشا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ تمام مکی آیتوں میں اللہ رب العالمین کے اسی حق کی وضاحت کی گئی ہے، اسی حق کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی حق کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ فرض نماز پڑھے چاہے نفلی نماز پڑھے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے اس حق کی ادائیگی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ہر نمازی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے، عبادت ہم اللہ تیرے لیے خاص کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہر نمازی اس کا اعتراف، اس حق کا اعتراف اپنی نماز میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے توحید شرک پر مقدم ہے، توحید شرک پر مقدم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس دنیا میں پہلے توحید پر لوگ کاربند تھے، توحید پر لوگ عمل کرتے رہے، آدم علیہ السلام اور ان کی کئی نسلیں، کئی صدیاں گزر گئیں، لوگ توحید پر کاربند تھے، توحید پر عمل کر رہے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے تھے۔ تقریباً 10 صدیوں کے بعد شرک کا وجود ہوا ہے دنیا میں، آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 صدیوں کے بعد شرک کا وجود ہوا ہے۔ اس کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حدیث میں کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزر گئیں، 10 صدیوں کے درمیان لوگ توحید پر کاربند تھے، موحدین تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کے درمیان شرک نہیں تھا۔ 10 صدیوں کے بعد ان کے درمیان شرک پیدا ہوا ہے، اور 10 صدیوں کے بعد شیطان نے لوگوں کو شرک پر آمادہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے اس دنیا میں توحید کا وجود ہوا ہے، توحید رہی ہے، لوگ توحید پر کاربند رہے ہیں، توحید پر عمل کرتے رہے ہیں۔ 10 صدیوں کے بعد شرک دنیا میں پایا گیا ہے، معلوم ہوا کہ توحید مقدم ہے اور شرک بعد میں آیا ہے۔ اور اس کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نے اس طرح سے بھی کی ہے کہ 10 صدیوں تک لوگ توحید پر کاربند تھے، 10 صدیوں کے بعد ایک ایسی نسل آئی
کہ اس نسل کے بزرگوں کا، صالح لوگوں کا، اچھے لوگوں کا جب انتقال ہو گیا، اچھے لوگوں کی جب موت ہو گئی، تو بعد کی جنریشن جو تھی، بعد کی نسل جو تھی، ان صالح اور اچھے لوگوں سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کے غم، ان کے موت پر وہ بڑے غمگین ہوئے، بڑے رنج و غم کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہاں پر شیطان کو موقع ملا، شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر کے کہا کہ تم کو اپنے ان باپ دادا سے، صالح لوگوں سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ان سے بڑی محبت ہے اور ان کی موت پر ہم بڑے دکھی ہیں، ہم کو بڑا رنج ہے۔ شیطان نے ان کی محبت کو کیش کیا۔ کیا کہا شیطان نے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کو ان سے محبت ہے، آپ ان کے مجسمے بنا لیں، ان کے پتلے بنائیں، اور ان کے پتلے بنا کر کے ان جگہوں پر نصب کر دیں جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کی جگہوں پر ان پتلوں کو، ان مجسموں کو نصب کر دو۔ اور نصب کرنے کے بعد کیا کرو؟ ابھی شیطان نے نہیں کرا کہ ان کی عبادت کرو، پتلوں کو، مجسموں کو نصب کرنے کے بعد شیطان نے کہا کہ ان کو دیکھ کر کے تاکہ تم انہی کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کرو، ان کو دیکھو گے تو یاد آئے گا کہ یہ اس جگہ پر اس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ تو جب ان کا مجسمہ لگا رہے گا تو ان کی عبادت یاد آئے گی، اور ان کی عبادت یاد کر کے تم بھی انہی کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کرو گے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے مجسمے بنائے، تمام صالح لوگوں کے مجسمے بنائے، اور مجسمے بنا کر کے ان جگہوں پر نصب کر دیا جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ اور اس جنریشن کے لوگوں نے، یاد رہے، اس جنریشن کے لوگوں نے شرک نہیں کیا، اس نسل کے لوگوں میں شرک نہیں پایا گیا۔ ان مجسموں کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم عبادت کریں، اور ویسا انہوں نے کیا بھی۔ مجسموں کو نصب کرنے کے بعد انہی کو دیکھ دیکھ کر کے انہی جیسی عبادت انہوں نے کی۔ اس کے بعد جب وہ نسل، وہ جنریشن ختم ہو گئی، جب وہ جنریشن فوت ہو گئی، جب اگلی جنریشن، اگلی نسل آئی، تو شیطان پھر سے ان کے پاس آیا، ان کے ہمدرد، ان کے خیرخواہ کی شکل میں آیا، اور پھر ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مجسمے یہاں پر جو نصب کیے گئے ہیں، تم جانتے ہو ان کو کیوں نصب کیا گیا یہاں پر؟ ان کے درمیان علم نہیں تھا، علم ختم ہو گیا تھا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شیطان سے کیا کہا؟ ہم کو نہیں معلوم کہ ان کو کیوں نصب کیا گیا ہے، ان کو نصب کرنے کا کیا مقصد تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ تو شیطان نے کہا، ارے بیوقوفو، یہ مجسمے تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ دادا جو گزر گئے انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ کیا ہو اس کے بعد؟ اس کے بعد اگلی جنریشن نے، اگلی نسل نے انہی مجسموں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور اسی کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنے اس قول میں کی ہے